حضرت پیر میر علی شاہ صاحب نے یہ لفظ لکھے کہ یہ نہیں ہو سکتا کہ ان سے کوئی خطا نہیں ہو سکتی اہل بیت سے، کہ یہ غلطی نہیں کر سکتے، یہ بھول چوک ان سے نہیں ہو سکتی، ایسی کوئی بات نہیں ہے، یہ بھی بھول سکتے ہیں، ان سے بھی خطا ہو سکتی ہے، اور یہ بھی اللہ سے معافی مانگتے ہیں بتقاضائے بشریت۔ چاہے وہ اہل بیت کا کوئی بہت بڑا فرد ہو، امام حسن ہو، امام حسین ہو، علی المرتضیٰ ہو، تو طبقہ انبیاء کو اللہ نے معصوم رکھا ہے۔ عصمت جو ہے یہ مخصوص ہے انبیاء علیہ السلام کے ساتھ۔ یہ کہنا کہ یہ پاک ہیں نبیوں کی طرح، یہ عقیدہ غلط ہے، یہ اہل سنت کا عقیدہ نہیں ہے، کیونکہ اس پر دلیل نہیں ہے۔ عصمت انبیاء پر تو ہے، لیکن ان لوگوں کے عصمت پر کوئی دلیل نہیں ہے۔ ازواج مطہرات بھی جو ہیں وہ محفوظات ہیں، معصومات نہیں ہیں، محفوظات ہیں۔ دیکھیں نا، وَمَن يَأْتِ مِنكُنَّ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ يُضَاعَفْ لَهَا الْعَذَابُ ضِعْفَيْنِ وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا۔ اگر امکان گناہ نہ ہوتا تو اللہ نے فرمایا کہ اے نبی کی بیویوں، اگر تم میں سے کسی نے فحشہ کام کیا تو امت کے لوگوں کو ایک بدلہ دوں گا اور تمہیں دو، اس لیے کہ تم رسول کی بیوی ہو اور ایسا کام کیوں کیا ہے۔ امکان گناہ نہ ہوتا تو اللہ کیوں فرماتا؟ تو جب مائیں معصوم نہیں ہیں تو اولاد کس طرح معصوم ہو سکتی ہے؟ تو اسی پر پیر میر علی شاہ صاحب نے شیعہ اور سنی کے جو میں آپ محاکمہ کیا ہے، اور تسویہ ما بین سنی و شیعہ میں بڑی تفصیلی بحث کی ہے، اس میں انہوں نے یہ بھی لکھا ہے، حالانکہ ایک سید گھرانے سے ان کا تعلق ہے، اور بعض لوگوں کا یہ خیال ہے کہ جو شخص سید ہو اس کا شیعہ ہونا ضروری ہے، کہ وہ شیعہ مسلک کا آدمی ہو، اگر وہ شیعہ نہیں ہے تو وہ سید نہیں ہے۔ تو یہ ایک غلط فہمی ہے۔ محمد اور آل محمد سے محبت کرنا یہ اصل ہے، یہ ایمان کی اصل ہے۔ تو اس میں ذرا آج اور انداز سے آپ کے سامنے گفتگو کر رہا ہوں، اور یہ اس دور کا تقاضا ہے اور مجھے ضرورت ہے اس موضوع پر بولنے کی۔ تو صحابہ کا بڑا مقام ہے، اور اس میں بھی درجات ہیں، سابقون الاولون ہیں، کچھ پہلے ایمان لائے، کچھ بعد دور میں لائے، تو اللہ نے ان کے لیے بھی وعدہ فرمایا اچھائی کا تمام کے ساتھ، تو ہم ان کا بھی احترام کرتے ہیں۔ تو جس طرح اہل بیت کے افراد، ازواج مطہرات اور اولاد رسول یہ جب معصوم نہیں، اور حضرت پیر میر علی شاہ صاحب نے یہ لفظ لکھے کہ یہ نہیں ہو سکتا کہ ان سے کوئی خطا نہیں ہو سکتی اہل بیت سے، کہ یہ غلطی نہیں کر سکتے، یہ بھول چوک ان سے نہیں ہو سکتی، ایسی کوئی بات نہیں ہے، یہ بھی بھول سکتے ہیں، ان سے بھی خطا ہو سکتی ہے، اور یہ بھی اللہ سے معافی مانگتے ہیں۔ وہ تو ایسی بارگاہ ہے کہ معصوم ہو کر بھی استغفار کرتے ہیں، اور یہ کہتے ہیں کہ کوئی ہماری ایسی بات نہ ہو جو مالک کو ناگوار گزری ہو۔ حضور کتنی مرتبہ دن میں استغفار فرماتے تھے۔ تو یہ وہ بارگاہ ہے اللہ کی۔ تو اس حوالے سے کوئی بھی معصوم نہیں ہے، خطا ہو سکتی ہے، تو اپنی طرف سے عصمت کا یہ عقیدہ گھڑ لینا بغیر کسی سند کے، شرعی سند کے، قرآن و حدیث کی سند صحیحہ کے بغیر کسی کے متعلق کوئی عقیدہ گھڑ لینا کہ یہ طبقہ یوں ہے، یہ طبقہ یوں ہے، تو اس کی اہل علم کی نظر میں کوئی حیثیت نہیں ہوتی۔ جب تک آپ کے ساتھ، آپ کے پیچھے کوئی دلیل قطعی نہ ہو، حدیث صحیح موجود نہ ہو، کوئی قرآنی ثبوت نہ ہو، ادلہ قطعیہ میں سے کوئی دلیل نہ ہو، تو ویسے ہوا میں تعمیر شروع کر دینا یہ کوئی سمجھداری کی بات نہیں ہے۔
تو اہل سنت والجماعت کا جو مسلک ہے 1400 سال پر محیط ہے، اس میں بڑے بڑے اکابر اور بڑے بڑے لوگ پیدا ہوئے ہیں، تو یہ مسلک بڑی چھان پھٹک کے بعد جسا کہنے نا چھاننی میں چھن کے پہنچے ہیں۔ 1400 سال نہیں چھاننی لگی ہے، ہر عقیدہ ہر بات جو ہے وہ چھن کر آ رہی ہے، تو اس میں بڑی بڑی روایات ہیں، بڑے بڑے عجیب باتیں ہیں۔ تو یہ فرقے وجود میں آئے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد، انہوں نے اپنے اپنے جس طرح شخصیت پرستی ہوتی ہے، شخصیت پرستی کا دور شروع ہوا، اور جس طرح احادیث میں آتا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جناب علی المرتضیٰ سے فرمایا کہ تم سے جو بغض کرے گا وہ منافق ہوگا، اور جو حد سے بڑھ کر تجھ سے محبت کرے گا، جس میں اس کا دوسروں کے ساتھ لحاظ نہیں کرے گا میرے صحابہ کا یا اور شریعت کے احکام کا، وہ بھی جو ہے وہ بھی نجات نہیں پائے گا، وہ طبقہ وہ بھی خسارے میں رہے گا۔ یہ حضرت علی کے لیے حضور نے خصوصاً فرمایا تھا، اور تمام حدیثوں کتب حدیث میں یہ حدیث موجود ہے۔ تو یہ اس دور میں ہی یہ شخصیت پرستی، آپ کو پتہ ہے کہ لوگ جو ہیں اپنے مفادات کے لیے شخصیتیں چن لیتے ہیں کہ دنیا کا فائدہ ہمیں کس سے ہے، دین کا فائدہ ہمیں کس سے ہے۔ تو انسان یہ آج کا انسان نہیں ہے، یہ انسان بہت دور سے چلا آ رہا ہے، اور بڑے دور سے چلا آ رہا ہے۔ آدم سے شروع ہوا آج تک پہنچا ہے، آپ دیکھیں اس نے کتنی ترقی کی ہے، اس میں کتنا اس کا علم ہے، یہ آپ کے سامنے ہے سب کے۔ تو آپ یہ کہیں جناب کہ ہم جو ہیں اس دور میں ہمارے انسانوں کے جو تقاضے ہیں وہ کچھ اور ہیں، پچھلے جو تھے وہ ہمارے جیسے انسان نہیں تھے، وہ ہمارے جیسے ہی انسان تھے، صرف ان کو رسول اللہ کی صحبت اور زیارت نے ان کا رتبہ بلند کر دیا۔ حضور کی وجہ سے ہم نے اہل بیت کی بھی محبت کرنی ہے، عزت کرنی ہے، اور صحابہ کا بھی خیال رکھنا ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ حضور کی وجہ سے ہے، مرکزی ذات آپ کی ہے، یہ آپ کے ارد گرد پھرنے والے سیارے ہیں۔ تو سورج کے قریب تر جو ستارہ ہوگا، جو سیارہ ہوگا، اس کو قرب کا اتنا ہی شرف ہوگا جتنا وہ قریب ہے، اور جو جتنا دور ہے تو اسی مدار میں، گردش تو سورج کے ارد گرد ہی کر رہا ہے، لیکن اس کا مدار کھلا ہے، وہ ذرا دور ہے، اور یہ ذرا قریب ہے، اور جو قریب ہے وہ قریب ہے، جو بعید ہے وہ بعید ہے۔ دیکھیں نا، جو قریب ہیں وہ قریب ہیں۔ اب دیکھیں حضرت صدیق اکبر حضور کے قریب تھے،